ویڈیو کو لائک کر کے ثواب کی نیت سے آگے شیئر ضرور کر دینا۔ اس کے بعد پھر تقوی کا حکم دیا، لیکن تقوی کے بعد میرے کریم نے پھر ایک اور بات کا حکم دیا کہ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، یعنی اس کی تفسیر یہ ہے کہ اللہ کے ولیوں کے ساتھ ہو جاؤ، صالحین کے ساتھ ہو جاؤ۔ آخر ایمان کے بعد جب بندے کے پاس تقوی کی نعمت آ گئی اور جب بندہ متقی ہو گیا تو ظاہر سی بات ہے کہ متقی ہونے کے بعد اس کی راتیں تو خود ہی مصلی پر گزر رہی ہے، اس کے ہاتھ میں تو تسبیح موجود ہے، وہ تو نمازوں کا پابند ہے، وہ تو جماعت کا پابند ہے، وہ ساری عبادتیں کر رہا ہے۔ پھر کونوا مع الصادقین کہنے کا مطلب کیا ہے؟ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یاد رکھو انسان ایمان لانے کے بعد جب عبادت کرتا ہے تو شیطان کی کوشش ہوتی ہے کہ ایمان والے کو پہلے عبادت سے روکے، اس کو عبادت کی طرف جانے نہ دے، اور بندہ اگر عبادت کر لیتا ہے تو شیطان کی کوشش ہوتی ہے اس کی عبادت کو ضائع کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ بہت سے ایمان والے کہلانے والوں کے ہاتھ میں اگر کسی سچے کا دامن نہ رہا، کسی ولی کا دامن نہ رہا، فیضان نظر نہ رہی تو شیطان نے ان کو راستے میں لوٹ لیا، اس لیے کہ شیطان نے کہا تھا مولا تو مجھے مہلت دے، میں صراط مستقیم پر بیٹھوں گا۔ اس نے یہ نہیں کہا تھا کہ میں دوسرے راستے پر جو گمراہی کے دلدل کی طرف جاتے ہیں وہاں بیٹھوں گا، بلکہ اس نے یہ کہا تھا میں صراط مستقیم پر بیٹھوں گا اور تیرے بندوں کو بہکانے کی کوشش کروں گا۔ تو یاد رکھیں ایمان کے بعد جب نیک عمل بندہ کرتا ہے تو شیطان اس کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور وہ بھی صراط مستقیم پر بیٹھ کر گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اسی لیے میرے کریم نے فرمایا ایمان لانے کے بعد تقوی اختیار کرو، لیکن وہ بندے جو اللہ سے واصل ہو چکے ہیں، جن کا رشتہ اللہ سے جڑ چکا ہے، جو رب کا قرب پا چکے ہیں، جو اس کی ولایت کی منزلیں طے کر چکے ہیں، ان کے دامن کو پکڑ لو، تاکہ شیطان اگر تمہارے ایمان کو ختم کرنا چاہے، تمہاری عبادت کا خاتمہ کرنا چاہے تو اللہ والوں کے دامن کی برکت سے تمہارے ایمان کی حفاظت ہو سکے، تمہاری عبادتوں کی حفاظت ہو سکے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، شیطان کے فریب کو میرے اور آپ جیسا انسان نہیں سمجھ سکتا، شیطان کے مکر و فریب کو ہم جیسے لوگ نہیں سمجھ سکتے۔ امام اہل سنت نے بڑی پیاری بات کہی ہے، فرماتے ہیں دل پہ کندہ ہو تیرا نام کہ وہ دشت رجیم، دل پہ کندہ ہو تیرا نام کہ وہ دشت رجیم، الٹے ہی پاؤں پھرے دیکھ کے تغرا تیرا، الٹے ہی پاؤں پھرے دیکھ کے تغرا تیرا۔ جہاں غوث پاک کا نام ہوگا وہاں شیطان آنے کی کوشش نہیں کرے گا، بلکہ الٹے ہی پاؤں بھاگے گا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے غوثیت معاف کو وہ مقام عطا فرمایا ہے کہ شیطان کا وار آپ پر اور آپ کے مریدین پر نہیں چلتا۔ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ولایت کی منزل میں جو لوگ قدم رکھتے ہیں بہتوں کو شیطان نے ورگلایا، بہتوں کو شیطان نے بہکایا اور منزل سے ان کو اچک لیا۔ کبھی کبھی تو اللہ اکبر ولایت کی منزل پر پہنچنے کے قریب تھے اور شیطان نے ان کا ایمان تک اچک لیا۔ فرماتے ہیں مجھ تک بھی پہنچا تھا۔ ایک دن یہ روایت سرکار غوث پاک کے شہزادے شیخ سید ضیاء الدین قادری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرے والد نے مجھ سے بیان کیا کہ ایک دن وہ میرے پاس آیا، میں بھوکا اور پیاسا تھا، اس طرح سے آیا۔ دیکھیں شیطان جو بندہ جیسا ہوتا ہے اس کے پاس ویسے ہی بن کر جاتا ہے، اور شیطان کو اللہ تعالیٰ نے اتنا اختیار عطا کیا ہے کہ شیطان صرف اور صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت نہیں بنا سکتا، باقی وہ جس کی صورت چاہے اختیار کر سکتا ہے۔ وہ مولوی بھی بن کر آ سکتا ہے، ڈاکٹر بھی بن کر آ سکتا ہے، مفتی بھی بن کر آ سکتا ہے، اسلامی اسکالر بھی بن کر آ سکتا ہے، کسی شکل میں آ سکتا ہے۔ آپ حدیث کو اٹھا کر کے پڑھیں،
وہ ہر شکل بنا سکتا ہے، حضور کی شکل نہیں بنا سکتا. تو اب پہچانے کیسے کہ یہ شیطان ہے کہ انسان ہے؟ وہ کوئی بھی شکل بنا کے آ سکتا ہے، پہچان کیسے ہو کہ یہ شیطان ہے کہ انسان ہے؟ تو بڑا پیارا نسخہ ہمارے بزرگوں نے عطا فرمایا کہ شیطان خدا کی توحید کا منکر نہیں ہے، شیطان نسبتوں کا منکر ہے، اس لیے کہ وہ سجدہ تعظیمی حضرت آدم سے منکر ہو کر وہ شیطان بنا ہے. تو اب پہچان یہ ہے، اگر کوئی زبان کھولے اور انبیاء اور اولیاء کی تعظیم کے خلاف بکواس کرے، سمجھ لو چہرہ کوئی بھی ہے، شیطان ہے. اور وہ نبیوں کی تعظیم کی بات کرے، سمجھ لو کہ یہ انسان ہے. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تو آیا شیطان، لیکن سرکار غوث پاک فرماتے ہیں نورانی شعائیں تھی، نورانی بادل تھے، میں نے یہ سب کچھ دیکھا. اور اس کے بعد اس سے آواز آئی، عبد القادر میں تیرا رب ہوں اور میں نے تیری عبادت کو قبول کر لیا ہے، تیری عبادتیں مقبول ہو چکی ہے، تیری عبادتیں درجہ قبولیت کو پہنچ چکی ہے. عبد القادر میرے بندے، جتنی چیزیں حرام تھی میں نے سب تجھ پر حلال کر دیا. اللہ اکبر. سرکار غوث پاک فرماتے ہیں میں نے اتنا سننا تھا، فوراً اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا، فوراً تعوذ پڑھا، اور اس کے بعد میں نے لا حول پڑھا. تو جیسے وہ نورانی شعائیں تھی وہ دھوئیں میں تبدیل ہو گئی، اور جب دھوئیں میں تبدیل ہو گئی تو جاتے جاتے اس نے پھر مجھ سے گفتگو کی. آپ توجہ فرمائیں اس کی گفتگو کا انداز کیا ہے، اس کے بہکانے کا انداز کیا ہے، اس کے گمراہ کرنے کا انداز کیا ہے. کہتا ہے عبد القادر تجھے تیرے علم نے بچا لیا، عبد القادر تجھے تیرے علم نے بچا لیا. اگر ہماری طرح کوئی ہوتا تو اس کا سینہ پھول جاتا کہ میں کتنا بڑا عالم ہوں کہ شیطان بھی میرے علم کی گواہی دے رہا ہے. لیکن سرکار غوث پاک فرماتے ہیں جب میں نے اس سے سنا کہ عبد القادر تجھے تیرے علم نے بچا لیا تو میں نے پھر جواب دیا ظالم جاتے جاتے پھر گمراہ کرتا ہے، مجھے میرے علم نے نہیں میرے اللہ کے کرم نے بچا لیا ہے. اگر کسی کا علم کسی کو بچاتا تو بہت بڑا عالم تھا. شیطان فرشتوں کا استاد کہلاتا تھا. اگر علم کسی کو بچاتا تو تجھے تیرا علم بچا لے جاتا. علم نے نہیں میرے رب کے کرم نے مجھے بچایا. ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے. میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، یہ شیطان کے داؤ پیچ ہوتے ہیں. اسی لیے بہت سے اہل علم اپنے علم پر جو ہے وہ گھمنڈ کر کے، اپنے علم پر غرور کر کے رسول اللہ کی صف میں کھڑے ہونے کی کوشش کیے، اور انہوں نے معاذ اللہ کبھی نبی کے علم کا انکار کیا، کبھی نبی کی عظمت کا انکار کیا، اور گمراہی کے دلدل میں پھنس گئے. اور کچھ لوگ وہ بھی ہیں جو سرے سے علم ہی کا انکار کر بیٹھے. یاد رکھیں علم انسان کو انسان بنا دیتا ہے، علم بے مایا کو سلطان بنا دیتا ہے. علم اللہ جسے دے اسے ایمان بھی دے، ورنہ یہ وہ ہے جو شیطان بنا دیتا ہے. علم ہو تو اس کے ساتھ ایمان کی دولت بھی ہو، ادب کی دولت بھی ہو، تب انسان بنتا ہے. اور اگر علم ہو اور ایمان کی دولت نہ ہو تو انسان گمراہ ہو جاتا ہے، گمراہی کے دلدل میں پھنس جاتا ہے. میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، تو سماج میں 3 طبقے پیدا ہو گئے. ایک طبقہ تو وہ ہے کہ جو علم حاصل کرنے کے بعد گمراہی کے دلدل میں پھنس گیا، ان کے پاس ایمان نہ رہا. علم ہونے کے بعد علم کی بنیاد پر کبھی بخاری شریف کی حدیث پیش کر کے قوم کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کبھی آقا کریم کی شان کو گھٹانے کی کوشش کرتے ہیں، کبھی ولیوں کی عظمت پر حملہ کرتے ہیں. علم ہے مگر ایمان نہیں ہے، تعظیم نہیں ہے، ادب نہیں ہے، اس لیے گمراہی کا شکار ہے. لیکن ایک طبقہ وہ بھی ہے جن کے پاس علم نہیں ہے، اور علم نہ ہونے کی بنیاد پر وہ یوں کہہ دیتے ہیں کہ معاذ اللہ علم کی ضرورت کیا ہے، علم حاصل کرنے کی ضرورت کیا ہے. اور علماء تو کبھی ولی ہو ہی نہیں سکتے، یہ مولویوں کی اور ولیوں کی کبھی بنی ہی نہیں ہے. انسان جو ہے عالم ہوگا تو وہ ولی نہیں ہوگا، یہ خام خیالی ہے، یہ غلط فہمی ہے. سنو اس ولی کی بات عرض کرتا ہوں جو ولی
ماں کے پیٹ سے ولی تھا، بلکہ صرف ماں کے پیٹ سے نہیں، جس کی ولایت کے ڈنکے عالم ارواح سے بج رہے تھے۔ اللہ اکبر، ابھی میرے غوث سیدنا غوث الثقلین کی ولادت نہیں ہوئی ہے، سرکار ابدکرار صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے، میرے سرکار نے وہاں ایک جوان کو دیکھا جہاں عام فرشتوں کے پر تھک چکے تھے۔ اس جوان کو دیکھ کر میرے آقا علیہ السلام نے تعجب فرمایا، وہ جوان قریب آ کر سلام کرتا ہے اور اپنی گردن کو جھکا دیتا ہے، میرے مصطفیٰ اس کی گردن پر قدم رکھتے ہیں اور اوپر کی طرف تشریف لے جاتے ہیں، اپنے اللہ سے پوچھتے ہیں مولا جہاں عام فرشتوں کے پر تھک گئے وہاں یہ نوجوان کون ہے، کیسے آیا؟ ارشاد ہوا محبوب یہ تیری اولاد میں میرا ایک بندہ ہے، اس کا نام عبد القادر ہے، جو شان ہم نے تجھے نبیوں میں عطا کی ہے وہ شان ہم نے اس کو ولیوں میں عطا کی ہے۔ میرے رسول نے یہ سنا، اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر عرض کرتے مولا اس نے اپنا قدم، اس نے میرا قدم اپنی گردن پر لیا، اس نے میرا قدم اپنی گردن پر لیا، میری امت کے قیامت تک کے ولی اس کے قدم کو اپنی گردن پر لیں گے۔ اور جب غوث پاک پیدا ہوئے تو آپ کی پشت پر رسول اللہ کے قدم کا نشان موجود تھا۔ یہ روایت بڑی معتبر، سیدی اعلی حضرت نے جن کتابوں کی تصدیق فرمائی ہے غوث پاک کی حیات طیبہ پر، ان کتابوں میں یہ روایت لکھی ہوئی ہے۔ اب آپ غور فرمائیں سرکار غوث پاک کی شان کیا ہے۔ آپ سے کسی نے پوچھا، توجہ کریں، بات علم کی عرض کر رہا ہوں تاکہ آپ کے دماغ میں بات بیٹھ جائے۔ اللہ کسی جاہل کو اپنا ولی بناتا ہی نہیں، اللہ اپنا ولی صرف علماء کو بناتا ہے۔ اب یہ اور بات ہے، کسی کو سفینے اور کتابوں کے ذریعے سے علم دیا جاتا ہے اور کسی کو سینے کے ذریعے سے دیا جاتا ہے، لیکن پہلے اللہ عالم بناتا ہے اس کے بعد ولایت عطا کرتا ہے۔ یہ بات ضروری نہیں ہے کہ عالم بننے کے لیے کوئی مدرسے سے قالا قالا ہی پڑھتا رہے۔ بہت سے ایسے ہیں جو مدرسے کا منہ نہیں دیکھتے لیکن فیضان نظر سے کیا بن جاتے ہیں۔ ایک بہت بڑے ولی ہیں حضرت شیخ ابو الحسین شاذلی رحمت اللہ علیہ۔ عرب میں سلسلہ شاذلیہ بہت عروج پر ہے، لیکن آپ کو پتہ ہونا چاہیے شیخ ابو الحسین شاذلی رحمت اللہ علیہ بڑے بڑے علماء آپ کی بارگاہ میں مسئلہ پوچھنے کے لیے آتے تھے، لیکن شیخ ابو الحسین شاذلی نے کبھی مدرسے کا منہ بھی نہیں دیکھا، اور آپ حافظ قرآن تھے۔ حافظ قرآن کیسے ہوئے؟ شیخ بایزید بستامی کے مزار پر پہنچے، ننھی سی عمر تھی، اور عرض کیا حضور میں نے سنا ہے مزارات پر آنے والا خالی نہیں جاتا، تو بایزید نے پوچھا چاہتا کیا ہے؟ حافظ قرآن بننا چاہتا ہوں۔ بایزید کی چوکھٹ سے نکلے تو اپنے گھر پہنچنے تک وہ حافظ قرآن بن چکے تھے۔ سنی دعوت اسلامی، عظمت اولیاء، یہ فیضان نظر تھا۔ فیضان نظر کی بات جدا ہے، لیکن علم کا انکار نہیں کر سکتے۔ پہلے اللہ علم دیتا ہے اس کے بعد ولایت عطا کرتا ہے۔ تو عرض یہ کر رہا تھا علم کس نے حاصل کیا؟ جو علم حاصل کرنا نہیں چاہتے یا جن کے مقدر میں نہیں ہے، جو جہالت کی وادیوں میں خود بھٹک رہے اور دوسروں کو بھٹکانا چاہتے ہیں، وہ علم کے منکر ہے، علم کے منکر ہے۔ ورنہ سنو علم کس نے حاصل کیا؟ وہ غوث اعظم جو ماں کے پیٹ سے ولی پیدا ہوئے، بلکہ خود فرماتے ہیں میں اپنے ماں کے پیٹ میں لوح محفوظ پر چلنے والے قلم کی آواز کو سنا کرتا تھا۔ یہ شان غوث پاک نے اپنی خود بیان کی ہے، اور فرماتے ہیں اللہ اکبر، ایک شخص غوث پاک کو ایک خانقاہ میں سلام کرنے کے لیے آیا تو سرکار غوث پاک نے اس کو 2 مرتبہ سلام کا جواب دیا، وعلیکم السلام وعلیکم السلام۔ اس شخص نے کہا، وہ بوڑھا تھا، ابھی غوث پاک کی عمر بہت زیادہ نہیں ہوئی تھی، اس نے عرض کیا حضور سلام ایک بار کیا، جواب 2 مرتبہ کیوں؟ تو غوث پاک فرماتے ہیں ایک جواب قرض تھا وہ آج ادا کیا ہے۔ کہا قرض کب تھا؟ کہا تجھے یاد ہے جب میری ماں کے شکم میں
موجود تھا تو تو میری ماں کی قریب سے گزرا تو تو نے اس سیدہ کو سلام کیا، میری ماں نے عذرائے حیات تجھے جواب نہیں دیا تھا تو تو نے دل میں سوچا حسین کے گھرانے کی بیٹی ہے، میرے سلام پر جواب دعائیہ کلمات نہیں دیکھتی۔ ارے سن، تیرا وہ سلام کا جواب قرضہ باقی تھا، اس لیے وہ آج میں نے چکا دیا جو تو نے ماں کے پیٹ میں مجھے کیا۔ ویڈیو اگر اچھا لگا ہو تو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا۔ اللہ حافظ۔